شوال کے روزوں کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ شوال کے روزے مکروہ ہیں۔ شوال کے روزے احناف کے بھی بہت سارے علماء اس بات کے قائل تھے کہ شوال کے روزے رکھنا مکروہ ہے۔ یہ بات جان کر کے آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، امام و دائر ہجرہ کہا جاتا ہے، موطا ان کی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر ایک مسلک باقاعدہ قائم ہے جنہیں مالکیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب وہی ہے جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ عمل حدیث پر ہوگا، امام کے فتوے پر نہیں ہوگا۔ امام کا فتویٰ، امام کا قول حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے، فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، صحیح حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی حق بات ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح بات ملے اس پر عمل کرنا۔ امام کی بات اگر اس کے موافق الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو امام کے لیے عذر ہے۔ اس لیے امام مالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے بات کہی۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کیونکہ امام مالک کب کے ہیں؟ سن 189 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ہمارے نبی کی وفات کے 170 یا 69 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کو حدیث نہیں پہنچی۔ آج کا زمانہ جو ہے کہ ہم ایک بٹن دباتے ہیں ہمارے سامنے 100 حدیثیں آ جاتی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے حدیثیں لوگوں کے سینے میں محفوظ ہوتی تھیں، کتابوں کی شکل میں بہت کم تھی، خاص طور شروع کے دور میں۔ بعد میں حدیثیں لکھنا شروع کیا گیا، نبی کے زمانے میں لکھا گیا، لیکن اس کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ چند صحابہ تھے جو حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، قرآن پورا لکھا ہوا تھا لیکن حدیثیں پوری نہیں لکھی ہوئی تھی، سینوں کے اندر حدیثیں تھیں۔ کچھ حدیثیں کچھ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے کیونکہ صحابہ کرام کو سب کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ جی ہاں، غزوہ بدر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو لایا گیا تو قیدی مکہ والے پڑھے لکھے تھے، تو ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی تو ہمارے صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا بہت سارے صحابہ کو، تو اس طریقے سے پڑھنا لکھنا ان کو نہیں آتا تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام حدیثوں کو نہیں لکھتے تھے، لیکن اللہ ان کو غضب کا ملکہ دیا تھا، جو حدیث سن لیتے تھے یاد ہو جاتی تھی عام طور پر۔ خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، بڑے بڑے صحابہ جن سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، سن لیتے تھے، حدیثیں ان کو یاد ہو جاتی تھی، تو حدیثیں سینے محفوظ ہوا کرتی تھی، لکھی نہیں جاتی تھی، بہت کم لکھی جاتی تھی، اس لیے حدیث ان کو نہیں پہنچی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے منع کیا کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ شوال کے روزے رکھنا فرض ہے، واجب اور ضروری ہے، جیسے رمضان کے روزے ضروری ہے، اس لیے ان کو جو ہے انہوں نے منع کیا اسے اور کہا کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو ان کے لیے عذر ہے، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے ہمیں جب حدیث ملے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں اللہ کے یہاں بیان کریں گے کہ امام مالک کا فتویٰ تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا تھا، نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عقیقہ کرنا مکروہ ہے، جی ہاں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے یہاں اب جا کر کے عقیقہ کرنا شروع کیے ہیں، ورنہ آج سے 50-60 سال پہلے احناف کے یہاں ہمارے ملکوں میں عقیقہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں، جب یہ علم بڑھا، حدیثیں عام ہوئی، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے حدیثوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کیا، تب اب ان لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، ورنہ ان کے یہاں عمل نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معذور ہیں، ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی۔ امام ابو حنیفہ تو سن 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سن 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ معذور، ان کو حدیث نہیں پہنچی۔ اگر حدیث پہنچی ہوتی قطعاً ایسا فتویٰ نہیں دیتے، یا اگر حدیث پہنچی بھی تو ایسے واسطے سے پہنچی جو ضعیف واسطے سے۔ اس لیے امام مالک کے بارے میں بھی لوگوں نے عذر بیان کیا ہے کہ حدیث جو ہے ان کو دوسرے واسطے سے پہنچی، ایسے لوگوں نے بیان کیا جو ضعیف لوگ تھے، جو معتبر اور مستند نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ان کی حدیثوں کو نہیں لیا۔ ایسے ہی ہر امام کے بارے میں کہتے ہیں جو بڑے بڑے امام ہیں، جی ہاں، کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی، یا حدیث پہنچی تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس لیے آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے ایک مسئلے کے اندر کتنے اقوال ہیں، بہت سارے اقوال، حدیث ملتی تھی، پرانے قول سے رجوع کر لیتے تھے اور نئے قول کا فتویٰ دیا کرتے تھے کہ میری پرانی بات تھی، مجھے حدیث نہیں معلوم تھی، آج حدیث معلوم ہوئی، اس لیے میرا فتویٰ یہ ہے، میرا قول یہ ہے۔ یہ ان کا ایمان، ان کا تقویٰ، ان کا ورع، ان کی پرہیزگاری، اور ان کا اس بات پر گویا کہ اشارہ کہ ساری حدیثوں کا علم ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی منہج یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے امام کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، وہ جو کہیں اسی کو برحق مانیں، چاہے حدیث اس کے خلاف ہو، قرآن کی آیت اس کے خلاف ہو، ہم تو بھائی فلاں امام کے مقلد ہیں، انہی کی بات مانیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو صحیح بات ملے قرآن و حدیث سے اس کو آپ لے لیں، اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور ان علماء کے لیے، ائمہ کے لیے عذر ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، کیونکہ وہ مجتہد تھے، بڑے امام تھے، علم تھا ان کے پاس، ہر حال میں اللہ ان کو اجر سے نوازے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل شروع کریں جو قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ تو یہ میں نے اس لیے مسئلہ بیان کیا، اس لیے نہیں کہ امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مقصد نہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے، اس مناسبت سے ہم نے بیان کیا کہ ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے کسی بھی عمل کے تعلق سے، امام کتنا بھی بڑا ہو قرآن و حدیث سے بڑا نہیں ہو سکتا،
سب سے بڑی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کی حدیث ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح طریقے سے ثابت ہو اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو، اس پر عمل ہو، اس لیے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دو چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں ہمارے نبی، ہمارے لیے اور چیزیں چھوڑ کر کے نہیں گئے، مال و دولت اور اس طریقے سے اور لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کو یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے، قرآن اور حدیث، جو ان کو مضبوطی سے تھامے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے اور ہمارا بھی نصب العین نہیں ہونا چاہیے، قرآن و حدیث سلف صالحین کے فہم کے مطابق اور اس کے اوپر عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے، اور جو بھی نہیں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔